اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا اور بزرگی والا ہے۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ حالت جنابت میں اگر غسل سے پہلے کوئی آ جائے تو انسان صاف کپڑے پہن لے تو غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتا ہے، یا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کپڑا پہننا ہوتا ہے نہیں جب تک کسی کپڑے کو کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو، اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ نہا کر پہن سکتے ہیں۔ ہم نے آج تک مسائل کا ذکر اپنے گھروں سے اسکولوں میں کبھی نہیں سنا، آج یہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ اب آپ پڑھتی ہیں کہ تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مثلاً احتلال کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرم تو کبھی اردو یا انگلش میں سنی ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت تو کبھی اردو یا انگلش میں اس طرح مزید ڈسچارج کیا ہوتا ہے میں ہوں شاید اس لیے بھی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور احتلال کے تعلق میرڈ یا ان میرڈ ہونے سے نہیں ہے۔ احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ ڈسچارج اپنے جسم پر پائے اور ایسا گمان ہو جائے کہ خدا نخواستہ سوتے ہوئے پیشاب نکل گیا ہے، جس سے ٹھیک ہے خواب یاد ہو یا نہ ہو۔ جس نے لکوریا کے ڈسچارج تو خواتین کو عام طور پر معمول ہی کہ کس طرح ہوتا ہے جیسے لکوریا کا ڈسچارج ہوتا ہے، ایسے ہی اس سے ذرا زیادہ مقدار میں ڈسچارج جو ہے وہ محسوس ہو سوتے وقت، وہ احتلام ہوتا ہے۔ یعنی احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے، نیند سے۔ ایک صحیحہ ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ یعنی عموماً یہ مردوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے، یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے لیکن کیا عورتوں کو بھی یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ عورت کے مشابہ بھی تو ہوتا ہے، عورت سے بھی تو بچے کی شباہت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سیکچول انٹر کورس کے بعد اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے کا ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں ہو، یعنی عام نارمل روٹین میں جس سے لکوریا وغیرہ تھوڑا بہت اسکرٹنگ ہو گیا ہے وہ نہیں، زیادہ مقدار میں، اس کو احتلام کہتے ہیں۔ اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو، وہ بس اوقاتاً کیفیت، آب و ہوا، کئی چیزیں انسان کے مزاج میں اثر ڈالتی ہیں، تو بعض لوگوں کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو وہ پریشان نہ ہو کہ میں تو شاید اب نارمل انسان ہوں نہیں۔ ڈیفینس مزی عام طور پر لفظ جو ہے یہ بیڈ ڈسچارج جیسے لکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے، یہ نیند کی حالت میں نہیں ہے۔ یہ جاگنے کے مثلاً کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں، یا ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے، یعنی انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے۔ یعنی لکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے، لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو بیڈ ڈسچارج ہوتا ہے اس سے استنجا بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے، لیکن نہانا لازم نہیں۔ وہ بھی اس کے آ سکتا ہے کیونکہ سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں، لیکن مزی میں الفاظ آپ یوں سمجھیں جیسے مزہ لفظ ہے نا، یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ۔ ٹھیک ہے، ایک بچی کی ریسنٹلی شادی ہوئی، اس نے ایک میل مجھ کو کی، وہ اس قدر بیچاری پریشان، چھوٹی سی عمر کی بچی تھی، شادی ہو گئی، اس کو شاید پہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتایا، نہ کوئی اور جو ضروری چیز ہے وہ کوئی نہیں بتاتا، اور فضول میں بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب وہ کچھ بہت ہی جینوئن جو اس کے لیے شوہر کے رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوفزدہ تھی اور پریشان کہ شاید میرے ساتھ کوئی بہت ہی گناہ کا کام ہو رہا ہے یا اس طرح، تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے لیے یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا، یا یہ ہے کہ بلو پرنٹس بچے چھپ کر دیکھیں اور ماں باپ کو خبر نہ ہو، ان رویوں میں بہت نارمل ہیں، ان کو بیہیو کرنے کی ضرورت ہے۔